اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین آمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور پچھلا ہم نے آیت نمبر 213 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم تک اس راہ پہ چلتے رہو گے پیغمبروں کی بتائی ہوئی، تو تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جب تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے کوئی عذاب ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ بات ساری یہی ہے۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ تم جنت کی تمنا رکھتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، جیسے یہودی اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت تو صرف ہمارے ہی لیے بنی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا حسب تم خیال کرتے ہو یا تمہارا خیال ہے یہ کہ تدخل الجنت تم داخل ہوگے جنت میں، ولما یاتکم اور ابھی تک نہیں آئی تم کو مثل الذین حالت ان لوگوں کی جو خلو گزرے ہیں من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء پہنچی انہیں سختی، وضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول پکار اٹھے اللہ کے رسول، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے تھے، معہ ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب آئے گی مدد اللہ کی، الا بے شک خبردار، ان بے شک نصر اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون پوچھتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کریں، کل کہہ دیجئے ما انفقتم جو خرچ کرو تم، من خیر مال سے، فللوالدین پس ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى والمساکین اور یتامى اور مساکین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو تم خرچ کرو گے بھلائی، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ بہی ساتھ اس کے علیم باخبر ہے، جاننے والا ہے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، علیکم القتال تم پر لڑنا، وہو کرہ لکم اور وہ تم کو ناگوار ہے، وسع اور شاید ہو سکتا ہے، ان تکرہو یہ کہ ناگوار ہو تمہیں، شیئن کوئی چیز، وہو اور وہ خیر لکم بھلی ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے قریب ہے، ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے بری ہو، مضر ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ان الشہر الحرام متعلق مہینے عزت والے حرمت والے مہینے کے، قتال لڑنا، فیہ اس میں کہتا ہے، قل کہہ دیجئے قتال لڑنا، فیہ اس میں کبیر بڑا ہے، بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ راستے سے اللہ کے، وکفر اور انکار کرنا، کفر کرنا، بہی اس سے، والمسجد الحرام میں اور مسجد حرام سے، واخراج اور نکال دینا، اہل ہی ان لوگوں کو، منہ اس حرم سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنہ تو اکبر اور فتنہ زیادہ بڑا ہے، من القتل خون ریزی سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم لڑتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تم کو، عن دینکم دین سے تمہارے، ان استطاعوا اگر وہ کر سکیں، ومن یرتد اور جو کوئی پھر جائے گا پھرے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائے، وہو کافر اور وہ کافر ہو، فاولئک پس ہی لوگ، حبطت برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک اور یہی لوگ ساتھی ہیں، اصحاب النار ساتھی ہیں دوزخ کے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔
مسلمانوں کو ایک عظیم منصب اور کٹھن ذمہ داری سپرد کرنے کے بعد یہ آگاہی دی جا رہی ہے کہ تمہیں جس منصب پر فائز کیا جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں آسانی سے ادا ہونے والی نہیں ہیں۔ اندھیرے مخالفتیں تمہارے راستے میں قدم قدم پر حائل ہوں گے، لیکن تمہیں مشعل حق کو بجھنے تو کیا اس کی لو کو بھی مدھم نہیں ہونے دینا۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں، قربانی، اثار کے تقاضوں کے سوا کچھ نہیں، اور یہی قربانیاں ہیں جو ایک دن کامیابی کی مہک دیں گی۔ یہی وہ دنیا ہے جس کے نتیجے کے طور پر آخرت کی نعمتیں میسر آئیں گی۔ چنانچہ ان تمام باتوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی تمہاری منزل جنت ہی ہونی چاہیے۔ کیا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں جماعت میں شامل ہوئے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ رضا الہی کے حصول اور جنت کی طلب۔ تو جنت کی طلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تم پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں۔ یقیناً تمہاری منزل جنت ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ منزل اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی۔ اس کے لیے ہمیں ان تمام مراحل سے گزرنا ہوگا جو ہم کو قرآن نے انبیاء اور حق پرستوں کے کردار کے ذریعے سمجھایا ہے۔ کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ غرض ایک لمبی تاریخ کے ابواب ہیں جن سے دنیا واقف ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان سے دنیا واقف ہے اور ان سے پھوٹنے والی روشنی کے ہمیشہ دنیا کو منور کرے گی۔ ان سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے اس سے ہمیشہ دنیا منور رہے گی۔ اس پوری تاریخ کو سمیٹ کر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جس عظیم کام کے لیے اٹھے ہو تمہارے سامنے یہ پوری تاریخ رہنی چاہیے۔ اس کی بہترین وضاحت حضرت خباب رضی تعالیٰ عنہ کے واقعے سے واضح ہوتی ہے۔ ایک روز حضرت خباب رضی تعالیٰ عنہ کو بے پناہ اذیتوں سے گزارا گیا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اسلام قبول کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ حضرت بلال کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے اور بہت سارے ایسے ہی تھے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ تشدد جب ان پر کیا گیا اور بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے، سلام کہہ کر بیٹھے تو ضبط نہ کر سکے، بے ساختہ شکایت کر بیٹھے اور کہا سرکار مصیبتوں کی انتہا ہو گئی، اب تو برداشت جواب دیتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے تمتمانے لگا۔ آپ کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے انار پھوٹ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں تم سے زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں، کنگھر روئے کے کنگھیوں سے گھسا گیا اور آرے چلائے گئے، جلتے کنویں میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے شکایت نہ کی۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو تبدیل کر دے گا۔ آج تم ایک وقت کھاتے ہو، 2 وقت تمہارا فاقہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب اسلام کو عمومی غلبہ ملے گا اور اتنا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال جھولیوں میں ڈال کر زکوٰۃ دینے والوں کو تلاش کریں گے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ ایک مسافر تنہا اونٹ پر سفر کرے گا اور کوئی اسے بری نظر سے دیکھنے والا نہ ہوگا۔ ایک عورت سنا سے حضر موت تک سفر کرے گی، سونا اچھالتی جا رہی ہوگی، کوئی لوٹنے والا نہ ہوگا۔ اللہ کی حاکمیت پورے جزیرے عرب پر غالب آ جائے گی اور یہ پھل ہوگا تمہاری ان محنتوں اور قربانیوں کا جن سے تم آج گزر رہے ہو۔ استقامت سے اس راہ پر چلتے رہو، اللہ سے شکایت کرنے میں جلدی نہ کرو۔ جس طرح زمین کا سینہ نہ چیرا جائے تو اس سے روئیدگی نہیں پھوٹتی، درخت کی ٹہنیاں نہ کاٹی جائیں تو نئے شگوفے نہیں نکلتے، اسی طرح حق کی گواہی کے لیے جب تک تن من دھن سب کچھ نہ لگا دیا جائے اس وقت تک حق برگزار نہیں لاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کب ہوگا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اسے ویسے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اسباب کی دنیا میں جو اللہ کا قانون کار فرما ہے اسے دیکھتے ہوئے ادراک سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ پانی جب تک نقطہ ابال پر نہیں آ جاتا، جب تک اسے مطلوب حرارت نہ ملے۔ چولہے پہ آپ نے پانی رکھ دیا، چولہا ہلکا جل رہا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا، اور اگر چولہے کی آنچ تیز ہے تو کتنا ٹائم لگے گا۔ یعنی جتنا آپ اثار، قربانی، ایمان، اخلاص جتنی اس کی آگ دہکائیں گے
اسی سے حق کی ہنڈیاں ابلے گی۔ جب تک قافلہ حق کے لوگ اپنی ایک ایک صلاحیت اس راستے میں نچوڑ نہیں دیتے، اللہ کی تائید اور نصرت نہیں آتی۔ صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ ہے نا، جس میں پانی ختم ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں پانی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا مشکیزہ منگوایا جس میں پانی تھا، تو دیکھا، انہوں نے کہا لوگوں نے کہ جی پانی تو ختم ہو گیا ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہی لے آؤ، اور پھر اس کو جب انڈیلا گیا تو اس میں سے چند قطرے نکلے، اور جب چند قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پہ پڑے اور آپ نے دعا مانگی تو پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، اتنا پانی کہ سب نے وافر مقدار میں پانی پیا بھی، وضو اور نہانا دھونا بھی کیا، اور پانی کے برتن بھی بھر کے رکھیے، جانوروں کو بھی پلایا۔ بات ساری کیا تھی؟ پہلے ساری کوشش کر لو، سب کچھ لگا دو، کچھ بھی نہ بچا کے رکھو۔ جو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو قریب تر، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ پھر یہ بات بھی انفاق کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے، اسی سلسلے بیان کو دوبارہ لیا جا رہا ہے کہ اس میں لوگوں کے اندر جو سوالات ہوئے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال انفاق کے بارے میں، کیونکہ حج کے سلسلے میں بنیادی سوال بیت اللہ کا کفار سے آزاد کرانا تھا، اور یہ آزادی محض اپیلوں یا مذاکرات سے ممکن نہ تھی، جیسے آج کل کے دور میں ہو رہا ہے نا کہ ہم کشمیر آزاد کرا رہے ہیں مذاکرات سے اور باتوں سے اور تقریروں سے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی آزادی کے لیے، مکہ کی آزادی کے لیے کس طرح سے کوششیں کی گئیں، اور اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کے لیے مال بھی چاہیے، جان بھی چاہیے۔ جس طرح سے انہوں نے جبر و طاقت سے اللہ کے گھر پہ قبضہ کر رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو عمرہ تک کرنے نہیں دیا گیا تھا، تو ایسا تو کبھی 2-2.5 ہزار سال سے نہیں ہوا تھا۔ اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا جواب طاقت سے دینا ضروری تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس جہاد پر ابھارا گیا کہ تمہارا مرکز بیت اللہ ہے، وہی تمہارا قبلہ ہے، اسی گھر میں تمہاری امت کے تشکیل دیے جانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی گھر کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ وہی مرکز، وہی قبلہ کفار کے ہاتھ میں ہے۔ جس امت کو اس گھر کی پاسبانی کے لیے اٹھایا گیا، اور جس امت نے اسے مرکز بنا کر پوری دنیا کی ہدایت کا سامان کرنا ہے، اسے اس گھر کا طواف کرنے، حتیٰ کہ اس کے قریب تک پھٹکنے کی اجازت نہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس ظلم کے ہاتھ کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس قوت کا سامان کریں، اور اپنے اندر کسی ظلم کے مقابلے اور اس کے خاتمے کے لیے اپنے اندر ایک ایسی مضبوط شرارہ بندی کریں جس کے نتیجے میں اللہ کے گھر کو کفر کے ہاتھوں سے آزاد کرایا جا سکے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جس طرح کسی ظلم کے مقابلے اور اس کے خاتمے کے لیے قوت درکار ہے، جس کی علامت جہاد اور قتال ہے، اسی طرح اس جہاد کو عملی جامہ پہنانے اور اس کے وسائل فراہم کرنے کے لیے بھی انفاق بھی ضروری ہے۔ کوئی جماعت چاہے کیسی مقدس کیوں نہ ہو، وہ اپنے اندر جہاد و قتال کا کیسا ہی بے پناہ جذبہ کیوں نہ رکھتی ہو، ممکن نہیں کہ وسائل جنگ کے بغیر وہ اتنا بڑا اقدام کر ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر کے لیے اچانک نکلنا پڑا، لیکن جو آپ کے بس میں تھا اس کی فراہمی میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ بعد کی جنگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وقت سے پہلے تیاری کی۔ جنگ تبوک سب سے بڑی جنگ ہے جو قیصر سے لڑی جانے والی تھی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا بھی حکم دیا، لیکن ساتھ ہی ہر ایک کو اپنی ہمت کے مطابق انفاق کا پابند بنایا۔ لوگوں نے اپنے اثاثے تک دے ڈالے۔ ہمیں مثال یاد ہے نا حضرت عمر کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عثمان غنی کی، اور اس طرح سے وہ مزدور جو رات بھر مزدوری کرتا ہے اور چند کھجوریں لاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو مال ہوتا ہے اس کے ڈھیر پر اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہاں اسی چیز کو بتایا گیا۔ کہنا یہ ہے کہ جہاد اور قتال میں لازم اور ملزوم کا رشتہ ہے، اس لیے جہاں بھی اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتے ہیں وہ انفاق کی تاکید ضرور فرماتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد چونکہ مکہ معظمہ کی آزادی کے لیے تھا، اس وجہ سے اس نے مسلمانوں کی ساری توجہ اپنی طرف جذب کر لی۔ اس جہاد کی تیاریوں میں وہ اس قدر منہمک ہو گئے کہ انفاق کے دوسرے مصارف مثلا والدین، اقربا، یتامہ اور مساکین وغیرہ کی طرف توجہ نہ رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ جس طرح جہاد فرض تھا اور ایک اہم ضرورت تھی، اسی طرح جن لوگوں کی ذمہ داریاں مسلمانوں کے سپرد تھیں ان کی ادائیگی بھی از حد ضروری تھی۔
اس لیے مسلمانوں کو اس بارے میں سوالات کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ مفسرین نے اس آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما نفق من اموالنا وابن نزاعہا، ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ اور ابن جریر کی روایت کے موافق یہ سوال ہی ابن جمح کا نہیں بلکہ عام مسلمانوں کا سوال تھا۔ اس سوال کے دو جز ہیں، ایک یہ کہ مال میں سے کیا اور کتنا خرچ کریں، دوسرے یہ کہ اس کا مصرف کیا ہو، کن لوگوں کو دیں۔ دوسرے سوال کا جواب نسبتاً تفصیل سے دیا گیا، پہلے سوال کا جواب اختصار سے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی جو کچھ بھی تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کے مستحق ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہیں، یعنی انسانی معاشرے میں ان کی ضرورتیں تمہاری توجہ کی مستحق ہیں۔ اگر تم انہیں نظر انداز کرو گے تو ان کی محرومیاں اسلام کے بارے میں ان کے رویے کو متاثر کریں گی، اور ان میں مخلصین اسلام کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ضرورتوں میں الجھ کر اس سے محروم ہو جائیں گے۔ بیت اللہ کی آزادی کے لیے جہاد کی تیاری کے سلسلے میں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے، اس لیے اگر انسانی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے بعد تمہارے پاس کچھ بچتا ہے تو تھوڑا ہو یا زیادہ یقیناً اللہ کے علم میں ہے۔ تم پوچھو کہ ہم کیا اور کتنا خرچ کریں، تمہارا جذبہ اپنی جگہ، اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی تم بیت المال کو دیتے ہو وہ لوٹ کر تمہارے اپنے ضرورت مندوں کی طرف تو آتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح بیان فرمایا کہ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی اللہ کے راستے میں دینا اصلاً اپنی ہی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ آدمی خرچ کرتے ہوئے بعض دفعہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، تو ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا جو بھلائی بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، جب وہ جانتا ہے تو اس پر اجر بھی دے گا، اور ایک کے بدلے 10 گنا دینا تو اس کا عام معمول ہے، اور اگر اخلاص میں فراوانی ہو تو پھر 700 گنا سے لے کر بے حد و بے شمار حد تک صلہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں جس انفاق کا ذکر ہو رہا ہے یہ انفاق واجبہ یعنی زکوٰۃ نہیں بلکہ یہ صدقات نافلہ ہیں، کیونکہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی۔ یہاں سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، والدین کی ضرورتوں کو پورا کرنا اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے جذبے کو شامل کر لیں تو ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی اور اجر و ثواب بھی کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا۔ یعنی آپ کسی کی بھی مدد کریں، بھائی سمجھ کر کریں، بہن سمجھ کر کریں، یا والدین کا خرچہ اٹھائیں، آپ کو خیال کیا ہو دل میں ہو اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو اس میں آپ کو وہ حق بھی ادا ہو جائے گا اور اجر و ثواب بھی بے حد ملے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم، فرض کر دیا گیا تم پر، القتال، قتال لڑائی جھگڑا، وہو کرہ لکم، اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناگوار ہو، وہ تمہیں یہ ناگوار شے ہے، وعسیٰ، اور ممکن ہے، ان تکرہو، یہ کہ تم ایک شے کو ناگوار خیال کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ تم ایک شے کو پسندیدہ سمجھو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ انفاق اور جنگ دونوں ایک ہی سلسلے کی باتیں ہیں، پہلے انفاق کا ذکر فرمایا، اب قتال کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ جہاد و قتال کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے جس کا اس آیت کریمہ میں اظہار فرمایا گیا، وہ یہ کہ جنگ اور قتال انسانوں کے لیے کوئی خوشگوار معاملہ نہیں، کوئی بھی مہذب آدمی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اور آج یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں جہاد و قتال کو فرض کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر لڑائیاں لڑیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لڑائی کا موقع نہیں ملا اس لیے کہ نہ وہ کوئی حکومت قائم کر سکے اور نہ لوگوں کی کوئی بڑی تعداد ان پر ایمان لائی، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر جہاد و قتال کو فرض نہ کرتا۔ یہاں اس حقیقت کو واضح فرمایا جا رہا ہے کہ انسان جنگ کے بارے میں کوئی رائے بھی قائم کریں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جنگ انسانی اور اخلاقی نقطۂ نگاہ سے کیا حیثیت رکھتی ہے۔
انسانوں کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ ان کے دانشور، ان کا مہذب طبقہ ہمیشہ جنگ کی مخالفت کرتا رہا ہے، لیکن یہی وہ طبقہ ہے جو اپنے قومی توافق اور نسلی برتری کے خاطر ہمیشہ انسانوں کو جنگوں میں جھونکتا رہا ہے۔ کوئی مذہبی لڑائی آج تک جنگ عظیم نہیں بنی، جبکہ نسلی اور قومی لڑائیاں ہماری قریبی تاریخ میں 2 دفعہ جنگ عظیم کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ کسی صحیح مذہب نے کوئی سکندر پیدا نہیں کیا، چنگیز خان ہلاکو جہالت کی پیداوار ہیں۔ مذہب نے ابو بکر، عمر، خالد بن ولید پیدا کیے ہیں، جنہوں نے جنگ کو تہذیب سکھائی اور لوگوں کی گردنوں کے بجائے دل فتح کیے، ان کے دکھوں کا علاج کیا، جو اپنے مذہب پر قائم رہے، ان کے مذہب سے کبھی تعرض نہیں کیا، اور کبھی سیاسی مجبوری سے ان کے علاقوں کو چھوڑنا پڑا تو شہر کے شہر روتے ہوئے باہر نکل آئے کہ آپ پھر ہمارے ہم مذہب درندوں کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہاں قرآن کریم کی آگاہی دے رہا ہے، جنگ ایک ناگوار چیز ہے، لیکن اس بات کو جانتے نہیں کہ بعض ناگواریاں خوشیوں کا پیغام لاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے نا کہ کہیں آپ کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ اس کا آپریشن کر کے اس کو نکال دیا جائے گا، وہ آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، تکلیف بھی بے حد ہوتی ہے، جان کا بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن اس سے بہتر کہ پورا جسم خراب ہو جائے اس ایک چیز کو نکالا جاتا ہے۔ یہی معاملہ لڑائی کا ہے کہ اس سے کہ لوگوں کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی بڑھ جائے، لوگوں کو ان سے حقوق سلب کر لیے جائیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر لازم بات ہے جب زبان سے کام نہیں چلتا، سمجھانے سے کام نہیں چلتا، تو پھر تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو فرض کیا ہے۔ جنگ بعض وقت ناگواریاں تو لاتی ہے، لیکن بعض وقت خوشیاں بھی لاتی ہے۔ بعض بظاہر بھلی باتیں کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے لیے فوز و فلاح اور عروج و کمال کا راستہ خود طے کرے، کیونکہ اگر اسے اختیار دیا جاتا تو ایسی چیزوں کو اختیار کرتا جس میں اس کی خواہشات نفس کی پیروی ہوتی، جس میں اس کے اپنے نفس کی دل پسند چیزیں ہوتی۔ نفس سے شاخ گزرنے والی ہر چیز کو اپنے لیے مکروہ قرار دیتا۔ کسی بڑے آدمی نے ٹھیک کہا کہ انسانی فطرت کا یہ عجیب رمز ہے کہ جو چیزیں اس کے نفس کو مرغوب ہے وہ اس کو پست کرنے والی ہیں، اور جو چیزیں اس کو بلند کرنے والی ہیں وہ اس کے نفس پر عموماً بہت شاخ ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی فلاح کی راہ بتانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کی ہے۔ اقبال مرحوم نے ٹھیک کہا، آدمی اندر جہاں خیر و شر، کم شناست نفع خود را از ضرر۔ اس آیت کریمہ میں قتال فرض کیا گیا، اس سلسلے میں چند باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ قتال جہاد بالسیف کا دوسرا نام ہے۔ اصل لفظ جہاد ہے، جو اسلام کی ایک وسیع اصطلاح ہے۔ جہاد کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی، اس کے دین کی نشر و اشاعت، اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ، خلق خدا کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش، لوگوں کو جہالت سے نکالنے کی مساعی، غرض یہ کہ ہر خیر کو بروئے کار لانے کی جد و جہد کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے ملک پر حملہ ہو جائے اور مسلمان ملک کو اس لیے بچانا ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب اور نافذ ہونے کے امکانات باقی رہیں، اسے قتال یا جہاد بالسیف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے کسی ملک پر حملہ ہو جائے اور وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے پر پوری طرح قادر نہ ہو تو ان کے ہمسائے ملک پر بھی قتال فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کے ہمسائے ملک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہمسائے کو اتنا سپورٹ کریں جس سے اپنی بیرونی حملہ آور کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کا ملک ہر طرح سے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ قتال ہر شخص پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ یہ عموماً فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس فرض کو ادا کر دے تو باقی مسلمان اس ذمہ داری سے سبکدوش سمجھے جائیں گے۔ ہاں، کسی زمانے یا کسی ملک میں کوئی جماعت فریضہ جہاد ادا کرنے والی نہ رہے تو سب مسلمان ترک کے فرض کے گناہ گار ٹھہریں گے۔ مسلمانوں کی اصل تقسیم یہ ہے کہ مسلمان یا مجاہد ہونا چاہیے یا مجاہدین کا سپورٹر ہونا چاہیے۔ یعنی جو لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات کا انتظام کریں اور ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال کی ذمہ داریاں قبول کریں۔ جہاد کی دوسری قسم فرض عین ہے کہ اگر ایک ایسا وقت آ جائے کہ جب مسلمان وطن یا اسلام کو بچانے کے لیے ملک کے ہر صحت مند آدمی کی ضرورت محسوس کریں اور ملک کا امیر نفیر عام کر دے، یعنی ہر ایک کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دے دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک میں حکم دیا تھا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ نکلو اللہ کے راستے میں تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے، اور مزید فرمایا
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، اگر تم نہ نکلے جہاد کے لیے تو اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو بدل کے لے آئے گا۔ ایسی صورت میں ہر شخص پر جہاد میں شریک ہونا فرض عین ہو جاتا ہے۔ جہاد جب فرض عین ہو جائے تو پھر اولاد کو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں رہتی، لیکن اگر فرض کفایہ ہو اور لوگ اتنی تعداد جہاد میں شریک ہوں جس سے ضرورت پوری ہو رہی ہو تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں جانا گناہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے اسے دریافت کیا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو اور جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ یہاں اسی چیز کو بتایا گیا کہ جہاد فرض عین ہو پھر تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فرض کفایہ ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد میں نہیں جانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو منع کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے بازار سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فقر و فاقہ مفلسی ہے، مالی کمی ہے، اور ضرورات سے مراد جسمانی بیماریاں اور جسمانی تکالیف ہیں، اور زلزلوں مطلب کیا ہے؟ سخت ہلائے گئے۔ یعنی مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین منافقین اور یہود سے سخت تکالیف پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں تکلیفیں صرف تم پر نہیں آ رہی بلکہ تم سے پہلے لوگ تو فقر و فاقہ، جانی مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ زمانے کا رسول اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اب یہاں بتایا گیا کہ جو ایمان لائے ہو جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو، یعنی جب کسی شخص پر لڑائی فرض عین ہو جائے تو بغیر اجازت، یعنی عزت والدین یا کسی اور سے اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے اپنے دفاع کی خاطر لڑنے کے لیے بھی کوئی شرط لازم نہیں، نہ امیر کا حکم، نہ والدین کی اجازت اور نہ کوئی اور شرط۔ اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے ہم نے پڑھا تو اس سورہ النساء میں ہم پڑھیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں جو تمہاری کسی سے شادی ہوئی ہے وہ تمہیں صورت شکل سے پسند نہ ہو تو سکتا ہے اس کی سیرت اچھی ہو، یعنی ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا غلط ہے اور کیا برا ہے اور کیا صحیح ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمے لے لیا، ورنہ ہم تو اتنے ناقص العقل تھے کہ ہمیشہ یہی چیز اسی چیز کو اچھا سمجھتے جس کو ہمارا نفس اچھا سمجھتا، ہم ہر اس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے جس سے ہمارا اپنا دل خوش ہوتا، اور ہر اس حکم کو ہم ٹالتے جس سے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑتی۔ یہ چیز بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے بوجھ ہٹا دیا اور ہمیں اپنے ذمے لے لیا کہ جو چیز ہمارے لیے بری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا، اور جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دین کی خاطر جد و جہد کرنے والا بنا دے، ہم ہر کوشش ہماری اس راہ میں لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے تن من دھن سب چیزوں کو لگائیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خرچ نہیں کرتے، اپنے آپ کو کھپاتے نہیں ہیں، پھر ہم یہ کہیں کہ بھائی کیا ہوا، اتنے سالوں سے جماعت لگی ہوئی ہے، اس کو تو ووٹ نہیں ملتے، اس کو تو کامیابی نہیں ملتی، تو کامیابی ملے گی کیسے؟ ہم نے کب اپنی ساری کوششیں اس میں لگائی ہیں؟ جس دن ہم سب مخلص مسلمانوں کی طرح، مخلص مومنوں کی طرح اس کی کوشش کریں گے کہ جماعت کے ذریعے اللہ کے دین غالب آئے یا ملک میں ہمارے اسلامی نظام آئے، تو ہماری تمام کوششیں جب اس میں لگ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت بھی دکھائے گا، ہمیں نہیں دکھائے گا تو ہمارے بعد آنے والے لوگوں کو دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ملک میں ہمارے اسلامی نظام آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔